11ویں دینے والا، غوث آدم رب کو چھوڑ کر 11ویں والے بابے کو ماننے والا، علی حجویری کو داتا کہنے والا، رب محمد کی قسم اس کے شرک میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ مشرک آدمی ہے، یہ پلیت آدمی ہے کہ ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر ایک مردہ انسان کے در پر یہ جھک رہا ہے، اور وہ سوال کرنے کے لیے آیا میں بھی سید ہوں، آپ بھی زیدی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں. وہ بڑا ہی کمبخت والد ہے جو اپنی مواحدہ بیٹی کا نکاح ایسے مشرک کے ساتھ کر دیتا ہے. اس کی مال کی کیفیت کو دیکھ کر ماں باپ کا فیصلہ، بیٹی بھی خاموش ہو جاتی ہے، مشرقی عورت ہے، ماں باپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے. کیوں؟ اس کے پاس مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، تجارت ہے، دنیا کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں. یہ ماں باپ کا فیصلہ اسے جہنم کا ایندھن بنا رہا. آنے والی نسل اس کی رب کی گھر میں جھکنے کی بجائے وہ قبر پر جا کر سجدہ کرے گی، پیدا ہونے کے بعد وہ پتھروں کو چومے گی اور بتوں کی عبادت کرے گی. اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنی اصلاح کر، اور یہ دیکھ جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں اس سے میں نے پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تیرا اخلاق کیسا ہے، زبان کیسی ہے، رنگ و نسل، حسب و نسب، قبیلہ، یہ تو بعد کی بات، یہ بعد میں پوچھا جائے گا. پہلے تو یہ بتلا تو مسلم ہے کہ نہیں. ہاں، اگر اپنے قبیلے کا انسان مل جائے اور اس میں توحید کی ساری خصوصیات ہوں بہت افضل ہے. اپنے خاندان کا مل جائے بہت اعلیٰ ہے. اٹھنا اور بیٹھنا اور سلیقہ اور عادات اپنے اپنے خاندان کی علیحدہ ہوا کرتی ہے، لیکن یہ شرط اول نہیں. شرط اول نکاح کی یہ ہے کہ وہ مواہد ہے کہ نہیں. وہ کون ہے جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں؟ میں اس سے پوچھوں تو نماز پڑھتا ہے اور کتنی پڑھتا ہے. میں طبیب ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں 40-50، میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں نماز فجر کی پڑھی ہے؟ اگر 50 مریض دیکھوں تو یقین جانے ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں 2 آدمیوں نے نماز پڑھی ہو. بے نماز. اگر اسے یہ کہا جائے آپ عیسائی ہیں پھر غصہ، آپ یہودی ہیں، آپ مجوسی اور ہندو ہیں کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے. بے نماز آدمی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ فیکٹری کا مالک ہے، اور قرآن مقدس اعلان کرتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز پڑھو مشرک نہ بنو. دوسرے معنی کیا ہوں گے؟ بے نماز آدمی مسلم نہیں مشرک. میں اسے کیسے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، توجہ سے سن لیں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، پیغمبر کا ہر فرمان بہت ہی پیارا. یہ میرے موضوع سے متعلقہ ہے. کہا ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا ہمارے سامنے سے گزر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ کیسا آدمی ہے؟ اب صحابہ کا جواب سنیے. کہا اللہ کے پیغمبر اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو ہنس کر اس کو بیٹی کا نکاح دے دیا جائے گا. اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. اگر یہ گفتگو کرے، خطبہ دے، مجلس میں بیٹھ کر کلام شروع کر دے، سارے خاموش ہو جائیں گے کیونکہ اس کا مقام بہت عمدہ اور اعلیٰ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی. تھوڑی دیر گزری، اسی مجلس میں ایک اور انسان ان کے سامنے سے گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اسے نکاح نہ دیا جائے، بیکار آدمی ہے. لوگ کہیں گے اس نے جرت کیسے کی میرے گھر کے اندر رشتے کی آواز بلند کرنے کی، مانگنے کی، اس کو نکاح نہ دیا جائے گا. اگر یہ کسی کی سفارش کرے قبول نہ کی جائے گی. وہی 3 باتیں ہیں. اور تیسری بات، اگر یہ کلام کرے تو اس کی گفتگو کوئی نہ سنے.
اب پیغمبر فیصلہ دیتے ہیں، اہل ایمان بیٹیوں والوں توجہ سے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انسان سے دنیا بھری پڑی ہو، پہلے انسان سے ساری دنیا بھری پڑی ہو، پھر بھی یہ اکیلا انسان ان تمام پر بھاری اور ان تمام سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مواحد اور مسلم آدمی، اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کا حسن سلوک، اس کا عقیدہ، اس کے عبادات، وہ جو پہلا آدمی تھا وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، فیکٹری اور مکان والا ہے، دوسرا آدمی غریب ضرور ہے لیکن پیغمبر کی نگاہ میں اور رب کی نگاہ میں ان سب پر بھاری اور افضل۔ ہم کسے بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اس کی عادات ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ اپنی گاڑی پر آیا ہے، ساری عمر آرام کرو گی بیٹا، باپ بیٹی کو کہتا ہے، اس سے بہتر رشتہ کہاں سے ملے گا؟ دنیا کی کسی نعمت کی اس کے گھر میں کمی نہیں، کیوں؟ اس باپ کی نگاہ دنیا کے مال و متاع پر ہے، اور وہ باپ تو وہ افضل ہے جو اپنی بیٹی کی آخرت سنوارتا ہے، آخرت میں جہنم کا ایندھن نہیں بناتا۔ وہ کہتا ہے بیٹا دیکھ، اس کے گھر میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں، لیکن یاد رکھنا تو نے اس کی اطاعت گزاری کی، کل اللہ تجھے جنت کا مالک بنا دے گا۔ کیوں؟ اس کے گھر میں آخرت، اسے عقیدے کا فہم ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی بیٹی بھی ایک باقی فوت ہو چکی ہے، غلام دے دیجئے، آپ کے پاس غلام آ گئے ہیں۔ فرمایا گھر چلو، آ گئے اور آ کر کہا اے فاطمہ، اے علی، اس غلام سے بہتر نہ بتلاؤں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر بتلا دیجئے۔ کہا اللہ اکبر، 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ تسبیح پڑھا کر یہ تمہارے ان غلاموں اور نوکروں سے بہتر ہے جو تم اس سے سوال کرنے کے لیے آئی۔ بیٹی بھی محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا یہ دے دوں دوسروں کو جو دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کو بھی دے دوں، اپنی بیٹی کو دین، اسلام، توحید، عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اس تسبیح کے آخر میں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے وہ گناہ جو سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہوں سب کے سب معاف کر دے۔ اب جس کو رشتہ دے رہے ہو اس سے تسبیحات ہی سن لو، نماز کا طریقہ ہی پوچھ لو، عقیدے پر ہی سوال کر لو۔ کتنے بے ایمان لوگ ہیں جو ان مواحدوں کو دھوکہ دے کر کہ ہم بھی توحید پرست ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح ہمیں دے دیجئے۔ اہل ایمان اپنے بننے والے داماد پر، اپنے گھر کی عزت پر ان اوصاف کو تلاش کیجیے اس نوجوان میں جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، رب کریم کرتے ہیں، محمد کریم کرتے ہیں۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ مسلم ہے کہ نہیں، مواحد ہے کہ نہیں۔ دوسرا تلاش کیجئے عقیدہ تو ٹھیک ہے، کیا یہ متبع سنت ہے؟ ہر قدم قدم پر اسے سنت کی خبر ہے؟ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ آج یہ شادی پر آیا ہے، میں بیٹی اس کی نکاح میں دے رہا ہوں، کیا اسے نکاح کی سنتیں آتی ہے؟ کیا اسے اولاد کے حصول کے لیے میاں بیوی کے ملاپ کے وقت اسے پیغمبر کی سنت کا طریقہ خبر ہے؟ تلاش کیجئے، کیا اس کے چہرے پر سنت ہے؟ کیا اس کے لباس، وضع، قطع، تجارت ان میں سنت ہے؟ کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو اس مومن کو، اس مواحد کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیجئے، خیر ہوگی، اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ اور اگر اسے سنت کی خبر ہی نہیں، یہ سنت سے نفرت کرتا ہے، سنت چہرے کی ہو، سنت لباس کی ہو، سنت میاں بیوی کے ملاپ کی ہو، سنت نکاح کی ہو، یہ کہتا ہے اب
शादी कोई रोज रोज होनी है, ये हर हिंदवाना रस्म के लिए तैयार है। याद रख, इसकी आने वाली नस्ल भी मोमिन और मुवाहिद बनने की बजाय किसी और रास्ते पर चलेगी। नंबर 3, इसका अखलाक कैसा है। इसके बारो मता को मत देख, इसकी जुबान देख, जुबान कैसी है। और मैंने पिछला जुमा भी यही इसी जुबान की हिफाजत और लानत मलामत पर पढ़ाया था। इसकी जुबान देख, अखलाक कैसा है। बात बात पर हाइपर तो नहीं हो जाता, बात बात पर गालियां और गलूज तो नहीं निकालता। इसके घर को जाकर देख, इसके माँ बाप घर में कैसी जिंदगी गुजारते हैं। अगर बाप इसकी माँ को मुसलसल गालियां देता रहता होगा तो याद रख, बेटे की तरबियत भी वैसे ही होगी। ये तेरी बेटियों को गालियां बकेगा, ये तुझे भी गालियां देगा, ये अपने बाप को भी गालियां देगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाबा को गाली मत दो। सहाबा कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, बाबा को गाली? फरमाया, हाँ, जब तू किसी के बाबा को गाली देता है असल में तू अपने बाप को गालियां देता। इसका अखलाक कैसा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहले ईमान से कहा जा रहा है, हदीस के अल्फाज है, अहले ईमान तुम में से कामिल ईमान वाला वो है जिसकी अखलाक, ये जुबान जो इसमें उम्दा है, जिसका अखलाक अच्छा है। बाहर तो सबका अखलाक अच्छा होता है, शाह साहब और चौधरी साहब और खान साहब, उसे बड़ी एटिकेट्स आते हैं, बाहर मजलिस में बैठकर पंचायत में फैसले करता है। ये घर की 4 दीवारी में इसकी जुबान कैसी है? बाहर तो बड़ी मीठी जुबान का मालिक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कामिल मोमिन वो है जिसकी जुबान अच्छी, जो गुफ्तगू बड़ी उम्दा करता है। आयशा, पैगंबर फरमाते हैं, आयशा फहश गोई से बचो, बद गोई से बचो, जुबान को कंट्रोल में रख। तो गुफ्तगू कैसी करता है? गंदी गुफ्तगू करता है। मोमिन तो गंदी मजलिसों में बैठना गवारा नहीं करते। वाइदा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा,